قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، اور بعض روایتوں میں الفاظ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، کہ طاقتور مومن اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہ جو آج کا عنوان ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنائیں، اس میں ایک سب سے اہم کردار شخصیت سازی کا ہے۔ انسان کی شخصیت اگر ایک بار بن جاتی ہے تو پھر وہ زندگی بھر اسے کیش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کی زبان پر کاروبار چلتا ہے، زبان پر ان کی زبان کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے جو بدنام زمانہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مارکیٹ میں پیسے لے کر کے نکلے تو شاید وہ کام نہ کر سکیں جو ایسا انسان جس نے اپنی شخصیت کو بنایا ہے، وہ خالی جیب نکل کر کے وہ کام کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو 40 سال تک شخصیت سازی ہی ہوئی۔ پہلے آپ کی شخصیت بنائی اور آپ نے بنایا، اسی لیے الامین اور کیسے کیسے آپ کو لقب ملے نبوت سے پہلے بھی، اور نبوت کے بعد لوگوں کو ہزار دشمنی تھی، عقائد کا اختلاف تھا، لیکن مالی اعتبار سے بھروسہ آپ ہی پر تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک شخص اس حیثیت سے پیش آیا جیسے خادم پیش آتا ہے، خدمت کرنا، اور حضرت حضرت حضرت، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، اور اسی طرح باتوں باتوں میں اس نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا۔ اب اس نے کیا یہ کہ ایک ڈھونگ رچا کہ میرے 1000 اشرفیاں دینار چوری ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے 1000 چوری ہو گئے ہیں تو تلاشی ہوگی، اور تلاشی کے بعد جس کے پاس نکلے گا کم سے کم وہ مطعون ہو جائے گا، الزام اس پر آئے گا کہ ہو نہ ہو انہوں نے ہی چرایا ہے، کیونکہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے ان کے پاس سے نکلا ہے۔ عام طور سے ذہن یہی جاتا ہے، ڈھکن لگا دو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ سمجھ گئے، بس ایک طرف سے کشتی میں لوگوں کا جائزہ شروع ہوا، اور دوسری طرف امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ 1000 اشرفیاں 1000 دینار چپ چاپ سمندر میں کنارے ڈال دی۔ اب جب تلاشی لی گئی تو امام صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں نکلا۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا اس کو ذلیل کیا گیا ہوگا یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے۔ لوگوں نے کیسے کیسے تانے دیے ہوں گے کہ مکار، جھوٹے، کمینے، آخر اگر وہ 1000 تیرے تھے تو گئے کہاں؟ آسمان میں چلے گئے یا زمین نکل گئی، وہ تیرے پیسے گئے کہاں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کے پاس ہے کہ بے تلاشی ہو گئی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا خالص نقصان کیا، حالانکہ وہ دفاع بھی کر سکتے تھے کہ صاحب دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے پاس پہلے سے تھیلی، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور اس طرح دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن اجنبی لوگوں میں کون صفائی کرے، کون قسم کھائے، کیا ہو کیا نہ ہو،
انہوں نے بہتر سمجھا کہ چپ چاپ اس کو دریا برد کر دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، تاکہ جو ہماری شخصیت ہے وہ شخصیت داغدار نہ ہو کیونکہ کام لینا ہے اللہ کو بھی، اور ان کا بھی ایک مشن تھا کہ مجھے حدیث کا کام کرنا ہے، اور اگر ایک بار آدمی مطعون ہو گیا، جھوٹا ثابت ہو گیا، دھوکے باز، تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس کی بات پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ تو اتنا بڑا اپنا نقصان کیا شخصیت سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے اپنا نقصان گوارا کیا۔ انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ اتنی لمبی رقم کیا ہو۔ اور آج دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا سکہ چل رہا ہے، سب سے بڑے محدثوں میں شمار ہوتا ہے، سب سے عظیم کتاب ان کی قرآن کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے کردار سازی اور شخصیت سازی کی ضرورت ہے۔ آدمی کا جب اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے تو آدمی کبھی کبھی کہتے ہیں یار فلانے سے اسے امید نہیں تھی، وشواس گھات میرے ساتھ ہو، میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا لیکن دھوکہ لگ گیا، پھر وہ کبھی زندگی میں اعتماد کو بحال نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنے مستقبل کو روشن کیسے بنائیں، بہتر بنائیں، اس میں سب سے پہلی سیڑھی اگر یہ کہہ لیا جائے کردار سازی کی ہے تو یہ غلط نہیں، بلکہ ہمیں اپنے بچپن سے ہمیں ایسا کردار بنا کے چلنا چاہیے کہ اس میں کوئی حرف اور اس پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ یہ جو حدیث پڑھی تھی اس کی بہت لمبی تشریح ہے کہ طاقت سے کیا مراد ہے، جسمانی طاقت مراد ہے یا روحانی طاقت مراد ہے، بلکہ سبھی مراد ہے۔ المؤمن القوی، اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، روحانی طاقت بھی ہے، اخلاقی طاقت بھی ہے، سیاسی طاقت بھی ہے، علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے۔ اور اس وقت مراد یہی ہے کیونکہ ہم جس پوزیشن پر ہیں، ہم سیاسی طاقت حاصل نہیں کر سکتے، معاشی طاقت بھی بڑا مشکل ہے حاصل کرنا، لیکن علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت ایسی ہے کہ آج بھی ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر نکھارنے کی اور بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ایک بات اور جوڑیے کہ ایک لفظ آتا ہے فریب۔ فریب کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں جب لفظ فریب آتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دے دینا، اور مفہوم ہوتا بھی اس کا یہی ہے، لیکن فریب کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فریب نظر، دھوکہ نظر کا لگ گیا۔ آپ نے جنگل میں کسی ریگستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریت چمچما رہی ہے، گرمی میں جب دھوپ پڑتی ہے ریت پر تو ایسا لگتا ہے کہ پانی موجیں مار رہا ہے، بندہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسے سراب کہتے ہیں۔ نظر کا فریب ہے، نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فریب کی وہ قسم ہے جس کو باقاعدہ آپ کہتے ہیں کہ دھوکہ دڑی، دھوکہ دے دیے کسی کو۔ ایک فریب کی قسم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ دوسرا آدمی دھوکہ کھا جائے۔ ایک فریب کی قسم بہت عام ہے کہ کاروبار میں آدمی دھوکہ دے دے، تجارت میں دھوکہ دے دے، غلط بیانی کرے، وہ سب قسم ہیں۔ تو فریب نفس کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز میں بندہ پیش کرے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، اور فریب نفس کی ایک قسم اور ہے کہ جس میں آدمی تعلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعلی سے مراد یہ کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ ہماری طرح کوئی اور نہیں ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، میرا مشورہ اچھا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ یہ فریب نفس کی سب سے خطرناک قسم ہے کہ آدمی اپنے بارے میں اس طرح خود پسندی کا شکار ہو جائے کہ بس میرے اندر ساری خوبیاں اور کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میرے اندر یہ سوچ، میرے اندر یہ وہ فریب ہے جس کو ہم عموماً فریب نہیں سمجھتے۔ بندے کا اچھا ہونا اور دل میں اچھا بننا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس میں نیت صاف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنائیے لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر لوگ بڑا سمجھیں یہ برا نہیں ہے، یہ تو مطلوب ہے، حضور نے دعا سکھائی ہے، لیکن اپنے نفس، اپنے جی، اپنے من کے اعتبار سے بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلانے سے بڑے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس فریب نفس کا شکار ہیں۔ تو کردار سازی میں
اور شخصیت سازی میں ایک جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یا بہت جو ایک رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے فریب نفس کی. اور فریب نفس کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی اصلاح کرے تو آپ اصلاح کو قبول نہ کریں, آپ ناراض ہو جائیں, آپ کو غصہ ہے. حالانکہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس بندے کو تو خوش ہونا چاہیے جس نے آپ کو آئینہ دکھا دیا. اگر ہمارے چہرے پر کوئی داغ لگ گیا ہے, دامن میں کوئی داغ ہے, اور کوئی نشاندہی کر دے تو اس کے ہم شکر گزار ہوں گے یا اس سے ناراض ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم شکر گزار ہوں گے کہ اللہ جانے ہم کہاں کہاں رسوا ہوتے. لیکن اس بندے نے ہمارے اس عیب کو اجاگر کر دیا, ہم اس عیب کو دور کر لیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے باطنی عیب کو ظاہر کر لے کہ تمہارے اندر کبر معلوم ہوتا ہے, تمہارے اندر گھمنڈ معلوم ہوتا ہے, تم سلام نہیں کرتے, لوگوں کے مشورے نہیں مانتے, تمہارے اندر یہ کمی یہ کمی یہ کمی, تو بندے کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو بیان کر دیا تاکہ ہم لوگوں کے درمیان رسوا اور ذلیل نہ ہوں. لیکن آج صورتحال ہے کہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے, تو یہ بھی فریب نفس کا بندہ شکار ہے. تو ہمیں کردار سازی کے لیے, شخصیت سازی کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم فریب نفس سے بھی اپنے آپ کو نکالیں. تو باتیں چل رہی تھی المومن القوی, طاقتور مومن, اور طاقت کی بہت سی قسمیں بیان کی گئیں. یہاں پر ہمارا جو مقصد بیان کرنا ہے وہ علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. اب اگر آپ ذرا پیچھے کی دنیا کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سکہ انہی لوگوں کا رائج ہے اور رائج رہا ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی اور علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. برطانیہ نے ہندوستان اور بہت سارے خطے پر حکومت کی. رقبے کے اعتبار سے برطانیہ بہت کم ہے, شاید ہمارے یہاں کسی صوبے کے برابر بھی نہ ہو. تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے, لیکن انہوں نے دنیا میں حکومت کی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. یہودی دنیا کے اندر بہت کم تعداد میں, لیکن چونکہ وہ علم اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں, آج دیکھیے کہ ان کا سکہ بول رہا ہے. بینکنگ کا نظام ہے, معاشیات کا نظام, اس پر وہ طاقت رکھتے ہیں, اس پر ان کی قوت ہے. ہمارے ہندوستان میں برہمن آپ دیکھیں 2-3% ہیں, لیکن ان کا سکہ چل رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے فرق. ہماری شخصیت سازی کی اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نفع اور نقصان کے پیمانوں کو بھی سمجھیں. مثال کے طور پر ہم نے اگر سوشل میڈیا میں ہم ایکٹیو ہیں, ہم اس پر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, اپنے بساط کے مطابق اگر آدمی کرے تو یہ برا بھی نہیں, اچھی بات ہے. لیکن سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا فرق یہ ہے کہ آپ کی جد و جہد تمام طاقت خرچ کرنے کے بعد بہت کم تعداد تک پہنچ پاتی ہے آپ کی آواز. لیکن جو لوگ پرنٹ میڈیا میں ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں ہیں, ان کی آواز آن کی آن میں کروڑوں اور اربوں انسانوں تک پہنچ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی بہت کارآمد ویڈیو یا آڈیو بنایا, آپ نے اسے یوٹیوب پر, فیس بک پر اسے اپلوڈ کر دیا. زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے یوزر 1000, 2000, 3000 ہوں گے. لیکن ایک اخبار چھپتا ہے جسے کم سے کم 80 اور 90 کروڑ لوگ صبح دیکھ لیتے ہیں. ایک پرنٹ میڈیا میں خبر آتی ہے جس میں پورے ہندوستان میں, چاہے وہاں نیٹ آ رہا ہو, چاہے نیٹ نہ آ رہا ہو, چاہے وہ فون ہو یا فون نہ ہو, اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں. انسانیت سے سازی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو پہنچا نہیں سکتے, اور وہ باطل طاقتیں قابض ہیں. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی سلوشن, ان چیزوں کے بھی مقابلے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اس لائن میں بھی لانے کی ضرورت ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب ٹیکنالوجی کی طاقت ہوگی, آپ جاپان دیکھیں, چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اگر کوئی سامان بک رہا ہو سیم ریٹ کا ہو, اور میڈ ان انڈیا یا میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان ہو, تو آپ کیا رہا میڈ ان جاپان لے کے ثابت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ٹیکنالوجی اور طاقت کا سکہ بول رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جس کے اندر حرفت, صنعت, کاریگری, ٹیکنالوجی سے جو لیس ہو, جس کے اندر ٹیکنالوجی ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر لوہے کی ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام. توپ کے بارے میں آپ دیکھیں, جتنی بھی یعنی آپ کو نئے انوینشن ملیں گے, آپ اگر پوری تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اس پر جد و جہد کی اور اپنا نام کمایا.
اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کا سکہ چلا ہے۔ لیکن آج ہم دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے رہے اور اپنی کمزوریوں کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پھوڑتے رہے۔ خود ہم نے اپنی شخصیت سازی، کردار سازی، اپنے مستقبل کو روشن نہ کر کے ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ سوتیلا پن کر رہے ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، لیکن ہم نے حقیقت کے اعتبار سے ہم نے جد و جہد نہیں کی۔ تو اس دور میں اگر ہمیں اس دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اب آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا ہی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے، بہت کھیل ہو چکا۔ ہندوستان میں ایک سرکاری نظام تھا، سرکاری ملازمتیں تھیں، اس میں ریزرویشن کے مسائل تھے۔ ایک جنرل کیٹیگری کا آدمی 90% لا کر کے ناکام رہتا تھا، اور ایک SC ST OBC کا بندہ ہو سکتا ہے کہ 60% لا کر کے وہ کامیاب ہو جائے، جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے۔ لیکن نظام قدرت ہے، ایک ایسا نظام بن رہا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ سب پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے اور سرکاری چیزیں خود بخود ختم ہو رہی ہیں۔ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے مسلمانوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت ہے۔ یہاں صلاحیت کا بول بالا ہوگا۔ آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہندوستان میں ہمیں غیر مسلم کمپنیاں نہیں لیں گی، تو پوری دنیا آپ کے لیے ہاتھ پھیلا بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، گلف کنٹری ہیں، یورپ کی کنٹریاں ہیں، برطن ہے، امریکہ، سب جگہ آپ کے لیے ہاتھ پھیلا لوگ بیٹھے ہوئے، آپ جائیے پڑھیے۔ لیکن ہم سچی بات ہے کہ ہم خود پڑھنے کو تیار نہیں، لہذا ہمیں اس اسٹیج پر آ کر کے ہمیں جد و جہد اور محنت کرنا ہے، اور محنت دوسروں سے زیادہ کرنا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے چیلنجنگ پوزیشن پر لکھا ہے کہ اگر ایک مومن اور ایک غیر مومن کی آپ کشتی کرا دیں اور دونوں کی عمر ایک ہو اور دونوں کا وزن ایک ہو، حضرت نے چیلنج کیا ہے کہ ایک مومن جیتے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ باقاعدہ اپنے فن کا ماہر ہو، جیسے کراٹے ہے، آپ نے اس میں کسی بھی نہیں جانتے، دوسرا ماہر فن ہے۔ لیکن حضرت کا منشا یہ ہے کہ طاقت کا جو معیار ہے، فرمایا کہ ایمان والے کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک 30 سال کا ایک نوجوان ہے اور دونوں 70 کلو وزن رکھتے ہیں، 30 سال کے دونوں ہیں اور برابر صلاحیت کے، آپ کشتی لڑائیں گے تو ایمان والا جیتے گا۔ اگر دونوں محنت کریں گے تو ایمان والا اس میں اگر 20% یا 20 نمبر لائے گا تو غیر ایمان والا 19 نمبر لائے گا۔ یہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ دنیا ہم سے آگے بڑھ چکی ہے، اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے ذرا تیز چلیں۔ آپ کو لکھنؤ جانا ہے، دلی جانا ہے، اور ایک گاڑی آپ سے آگے نکل چکی ہے جو 70 کی اسپیڈ پر چل رہی ہے، تو اب آپ اس کو پانے کے لیے 70 کی اسپیڈ پر چل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ 70 چل رہا ہے تو آپ کو 80 90 اور 100 چلنا پڑے گا، تب کہیں آپ اس کے برابر اس کو کراس کر پائیں گے۔ آپ بھی اگر اتنی ہی محنت کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اتنی محنت کے بعد ہو تو آپ پیچھے رہیں گے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایکسٹرا محنت کریں، زیادہ محنت کریں، اور جب ہم محنت کریں گے تو ہم مقابلے پر آگے آئیں گے۔ دیکھیے ابھی چند سال ہوئے اور مسلمانوں نے الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے ترقی کی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی حافظ، عالم، کبھی IPS IAS یا نیٹ اور جی کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ آج دیکھیے کہ ایک حافظ ہے جو گریڈ کے اعتبار سے 299 نمبر اس کے ہندوستان میں، جہاں 10 اور 20 لاکھ لوگ نیٹ کے امتحان میں بیٹھتے ہیں، ان میں وہ 299 نمبر ایک حافظ قرآن بلائے۔ 13 جو مولانا ولی رحمانی صاحب نے شروع کیا تھا، الحمدللہ اس کا ایک اپنا بھی چند سال ہوئے، اس کا ایک اپنا ریکارڈ ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے جو شروع کیا 14 کے نام سے، آپ دیکھیے کہ اس میں 250 لوگوں نے نیٹ کے امتحان میں کوالیفائی کیا۔ یہ جو تعلیم سے واقف لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹاسک ہے یہ لوہے کی چنے چبانا ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آسام جیسے پسماندہ علاقے میں بڑھ کر کے ایک بندہ مسلمان ذرا سی جد و جہد کر کے 250 240 لوگوں کو نیٹ کے امتحان میں کامیاب کرا دینا، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ لوہے کی چنے چبانا ہے۔ پچھلے سال 150 کی تعداد، اس سال 250 کی تعداد ہے۔ ہم پورے UP میں اتنے نہیں دے سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کسی بھی میدان میں ہوں، آپ بہرحال اس میں آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہمیں اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔
لیکن بات یہ آئی کہ محنت کے لیے ہمیں ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گی. ہم اسی لیول کی محنت کر کے، ابھی جس بچے کا انٹرویو آیا ہے جو 299 نمبر نیٹ میں لایا ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے، اس نے جو اپنی محنت کی رودات بیان کری، تو ایسا کوئی نہیں کہ بہت پہاڑ کھودتا رہا اور دن رات پڑھتا رہا. اس نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، کس کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ آخر وقت میں ہم نے 15 گھنٹے تک محنت کی. کیا آج ہمارے یہاں لوگ 15 گھنٹے محنت کرتے ہیں؟ تصور ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ تیاریاں کرتے ہیں وہ کئی گھنٹے، نان مسلم جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں. تو ہمیں محنت کی بھی ضرورت ہے. تو شخصیت سازی کے تعلق سے سب سے پہلی چیز تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنا اور کہیں پر بھی بے اعتمادی نہ پیدا ہونے پائے لوگوں کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں وشواس گھات. ہمارے اوپر لوگوں کو ایسا ہو کہ قسم کھا جائیں لوگ کہ ہم قسم کھا جائیں گے ان پر، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ان کی جو بات ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. کم سے کم ہمیں معاشرے میں اگر اپنا مقام باقی رکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی شخصیت کو بنانے کی ضرورت ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کا بھی ہم نے مثال میں واقعہ پیش کیا کہ کس طریقے سے خون پسینے کی کمائی ہوئی 1000 دینار جو آج کے زمانے میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اور دریا گل کو انہوں نے سمندر میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ میرے اوپر کوئی الزام نہ لگے. حالانکہ وہ جواب دے سکتے تھے، وہ اس چور کے الزام کو، اس خود چور کو مزید ذلیل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پچڑے میں پڑنا مناسب نہیں سمجھا. کہ ہم کیوں پچڑے میں پڑنا؟ ملا وجہ کھوکھٹ بازی میں ہو سکتا ہے کہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے بارے میں ایک تصور بھی آ جائے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ میاں نے چڑھایا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لے لیا ہو اور اپنے صلاحیت سے اس پر غالب آ گئے، اور بیچارہ غریب تھا، وہ ثابت نہیں کر سکا. لیکن ان تمام چیزوں سے بچ کر کے اس کو دریا میں ڈال دیا تاکہ ہماری شخصیت کے اندر کوئی داغ نہ لگنے پائے. تو چونکہ آپ کو معاشرے میں کام کرنا ہے، سماج میں کام کرنا ہے، لہذا ہماری شخصیت داغدار نہ ہونے پائے. اب اخیر میں ہمارا جو وقت دیا گیا تھا آدھا گھنٹہ، وہ تقریباً ہوا چاہتا تھوڑا سا وقت رہ گیا. اس میں کچھ چیزیں ٹپس کے طور پر ہم دے دیں کہ ہم خود بھی ان کو فالو کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی وہ پیغام کو ہم پہنچائیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ہر میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جتنی رپورٹیں تیار ہوئی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کی ناکامی کے تعلق سے، وہ سچر کمیٹی سے لے کر کے اور نہ جانے کتنی کمیٹی، ان سب میں یہ رپورٹ مشترک ہے کہ مسلمان تعلیم کے اعتبار سے پوچھیں. اور آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ آج جو غیر مسلموں کو ہم سے نفرت ہے، وہ ہمیں پھوٹی آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے. اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ الزام ہے، کسی حد تک وہ صحیح ہے، کہ ان کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، ہمارا تعلیمی گراف مسلمانوں کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے، ہمارے صحت کا گراف مسلمانوں کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے. مثال کے طور پر تعلیم کے اعتبار سے اگر ہندوستان 100 نمبر یعنی 140 نمبر پر ہے دنیا میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان 20 کروڑ ہیں، اور چونکہ یہ پڑھتے نہیں ہیں لہذا ان کی وجہ سے ہمارا انٹرنیشنل ہماری بدنامی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ہماری ناک کٹ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھتے نہیں. اگر یہ پڑھیں تو ہم آج اگر 100 نمبر پر ہیں تو ہمارا وہ گھٹ کر کے 50 نمبر پر آ جائیں گے. آج ہمارے ہندوستان کا گراف جو صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس میں مسلمانوں کا دخل ہے، کیونکہ مسلمان اپنے صحت کے اعتبار سے غیر مسلم سے زیادہ بیمار ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ناک کٹانے کا ذریعہ ہے. خدا کی قسم اگر آپ پڑھنے کے اعتبار سے آگے ہو جائیں تو آدھی نفرت تو یوں ہی چھٹ جائے گی. وہ سوچیں گے کہ ان کی وجہ سے ہندوستان میں ہمارا نام بلند ہو رہا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے سر پر ٹھیکرا پھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ اگر صلاحیت والے ہوں گے تو آپ کو پریسیڈنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. عبدالکلام کی مثال دیکھ لیجیے. ابھی ہم نے اسی حرف میں ایک بندے کو بلایا تھا جسے کیا ہے وہ ڈریگن، وہ کیا چلتا ہے جو بغیر پائلٹ کی چلتا ہے، اسے ڈرون بوائے کے نام سے مشہور ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں بلایا تھا کورونا سے پہلے، شاید میرے خیال 1 بار یا 2 بار آئے. اس نے بچوں میں اسپیچ پیش کی. آج اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو گودھرا کا رہنے والا، اس کا باپ دنگے میں مار دیا گیا. ماں نے کوشش کی کہ ہم جھاڑو پوچھا کریں گے لیکن اپنے بچے کو پڑھائیں گے.
چنانچہ اس کی ماں 2-4 گھروں میں جا کر کے کام کرتی، روٹیاں پکاتی، برتن مانجتی، اور اس نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ بالآخر وہ سائنس میں آگے بڑھا، اس نے ایک ایسا ڈرون بنایا جو بغیر پائلٹ کے چلتا ہے، اور پھر اس کو سرکاری طور پر اعزاز دیا گیا۔ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب مجھے وہ اپنا کارنامہ پیش کرنا تھا تو کوئی ملک صوبے کا کوئی بہت بڑا عہدیدار، مجھے پورا قصہ یاد نہیں ہے، وہ عہدیدار اس کو کچھ بکے پیش کرنا تھا، میں نے ڈرون کے ذریعے سے ریموٹ سے کنٹرول کر کے وہاں تک پہنچانا تھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ شاید وہ وہاں تک نہ پہنچے، میرا دل بیٹھنے لگا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، شاید آج میں رسوا ہو جاؤں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میرا مشن کامیاب ہوا، اور وہ بکے یا جو بھی انعام تھا یا جو لیٹر تھا وہ اس نے اس منتری تک جو بھی اس کو پہنچایا، اور پھر جو میدان تالیوں سے گونجا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلم بچہ ہے جس کو آنکھوں کا تارا بنایا، انہی لوگوں کو جن کو ہم RSS کہتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو آج ہندوستان میں جو ہمارے اوپر نفرت ہے، اس نفرت کی جو دیکھا جا رہا ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے ہندوستان کی ناک کٹائی ہے، کیونکہ پڑھنے میں پیچھے ہیں۔ آپ اگر پڑھنے میں آگے ہوں تو وہ خوش ہوں گے کہ یار ان کے ذریعے سے تو ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارا تعلیمی گراف انٹرنیشنل پیمانے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، جو ہماری پسماندگی ہے اس میں آگے ہمیں اس کو اس خلیج کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہمارا تسلسل تعلیم کا ٹوٹ جاتا ہے، جو ہمارا تعلیمی تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے بچے ہیں جو ہائی اسکول ہے، پھر اس کے بعد میٹرک آئے، پھر زیادہ سے زیادہ انٹر میں پہنچ گئے، اس کے بعد بس معراج ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ پڑھنے میں آگے بڑھیں کہ اپنا منصوبہ بنائیں۔ جو لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھتے ہیں وہ لنگڑے ایسے لوگ بھی چڑھیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ نہیں چڑھ پائیں۔ آپ پہلے اپنا گول اور منصوبہ تو طے کریں کہ ہمیں فلاں جگہ تک پہنچنا ہے۔ ہمارا کوئی منصوبہ ہی نہیں، کوئی گول ہی نہیں ہے تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بس یا تو BA کر لیا تو جیسے تیر مار دیا۔ ہر بندہ یہ طے کرے کہ ہم کو فلاں جگہ تک پہنچنا ہے۔ دیکھیے جو بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں کہ پہلے مرحلے پر ہی آپ چلے جائیں۔ مثال کے طور پر IIT سب کی ٹاپ کی یونیورسٹیاں سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا کمپٹیشن نیٹ سے بھی زیادہ ٹف ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پہلے مرتبے پر چلے جائیں، آپ کوشش کریں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا پائیں تو آپ کے لیے دوسرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ پہلے وہاں چلے جائیے۔ NIT ہوتا ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، آپ ان میں پڑھ کر کے پھر آپ PhD میں IIT جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پہلے مرحلے پر آپ چلے جائیں۔ اگر کمپٹیشن ٹف ہے تو آپ کوشش یہ ہو کہ ہمارا وہ تسلسل نہ ٹوٹنے پائے، ہمارا وہ تسلسل، اگر ہم کو جوتا بھی گانٹھنا ہے اور مونگ پھلی کا ٹھیلا بھی لگانا ہے تو ہمیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ کسی میرا پیر فقیر صاحب ہے، کسی کا بڑا اچھا وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو تعلیم یافتہ جو ہوگا وہ اگر جوتا بھی گانٹھے گا تو ایک اچھا بورڈ لگا لے گا۔ چنانچہ ایک جوتا کاٹنے کے بارے میں آتا ہے، پڑھا لکھا تھا، اس نے ایک سائن بورڈ لگایا کہ زخمی جوتوں کا اسپتال۔ اب دیکھیے وہ جوتا گانٹ رہا ہے لیکن اس نے اس کے اندر اس عنوان کے اندر کشش پیدا کر دی کہ زخمی جوتوں کا اسپتال۔ کتنا زبردست اس نے ایک معنی پیش کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جب آدمی جائے گا تو دیکھے کہ یار پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، پھر اسی اعتبار سے بات کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بنا اسے سلانے کا موڈ ہو، وہ اس سے پالش کروا لے گا، پیسے 10 کے بجائے 20 روپے دے گا۔ تو پڑھائی لکھائی کا خود اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا انسان اگر آدمی سبزی بھی بیچے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو ہمیں پڑھنے لکھنے کی طرف آگے بڑھانا ہے اگر ہمیں اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ ہمارا تعلیمی تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، اپنے بڑوں سے رابطے میں رہیں اور ہمارا تعلیمی تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ اس تعلق سے ایک غلطی والدین سے ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں بچہ ہمارا جلدی کمانے والا بن جائے، اور کبھی کبھی وہ ڈراپ کروا دیتے ہیں پڑھائی۔ لہذا ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ہم اخراجات برداشت کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیس وغیرہ کے پیسے نہیں ہوتے تو اب ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ اس کا ذمہ داری لے لے کہ بھائی ہم فیس ہم دے دیا کریں گے۔ اس تعلق سے ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ سب سے پہلے گھر والے خود کوشش کریں، وہ بچہ کوشش کرے، خود کوشش کرے۔ اس بچے کے اندر اگر تڑپ ہے اور مان لیجئے کہ اس کا باپ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ مسجد کی امام کے پاس آئے اور کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پڑھانے کا نظم کریے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نظم ہوگا۔ اسی علاقے کا ایک واقعہ، ایک مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی IIT کرنا چاہتا ہے کوئی تو ہمارے پاس آئے، اور کئی لوگوں کو وہ کراتے تھے۔ چنانچہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرا
مجھے فلاں فلاں کورس کرنا، اس میں اتنے روپے کی ضرورت ہے. یہ بات کہنے کی نہیں ہے، 2-3 منٹ میرا وقت بچا ہے، بس اس بات کہہ کے ختم، تقریباً ہماری بات پوری ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا ایسا کرو کہ کوشش کر کے دیکھو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہمارے سامنے کچھ ڈاکٹروں کے معیار آئے کہ وہ مدرسوں میں چاہے کم دیتے ہوں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں. تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ڈاکٹر نہال صاحب ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں، اور فلاں ان حضرات نے ہم سے بہت کہہ رکھا تھا. ہم نے کہا ڈاکٹر نہال صاحب کا، ہم بہت لاگ لپیٹ والے نہیں ہیں، یہ کوئی چغلی نہیں، ہم صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، کسی کو برا لگے یا بھلا لگے. ہم نے ڈاکٹر نہال صاحب کے پاس اس کو بھیجا، وہ ہمارا یہی مقتدی تھا ہمارا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا تم کو میرے پاس کسی نے بھیج دیا، ہمارے پاس تو ایسا کوئی فنڈ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں جو ہم سے اس طرح کا تذکرہ کر چکے تھے کہ ہم اس طرح سماج کے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس چلے جاؤ، شاید ان کے پاس اس طرح ملت کے جو بیچارے غریب بچے ان کے پاس کچھ پڑھانے کا ہو. ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا بیٹا تم کو میرا کسی نے غلط بتا دیا، میرے پاس اس طرح کا کہاں کوئی فنڈ ہوتا ہے. ایسا کرو کہ اس وقت ADM سٹی ابرار تھے، میرا خیال ہے 12-15 سال ہو گئے، ADM سٹی ابرار احمد تھے. انہوں نے کہا کہ مسلمان بچوں کا فنڈ شاید ADM سٹی ابرار کے پاس ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ. چنانچہ وہ بیچارہ ہے کبھی نئی عمر کا بچہ، وہ کچہری گیا کوٹ، وہاں بیٹھتے تھے. تو پہلے تو پولیس والوں نے اسے جانے نہیں دیا کہ کیا لڑکا آیا جہاں. اس نے کہا کہ صاحب سر ہم کو جانے دیجیے، ملاقات کرنی ہے. خیر وہ جانے دے دیا انہوں نے، اور جا کر کے اس نے اپنی عرضی لگائی کہ مجھے فلاں کورس کرنا ہے، اور فلاں کورس کرنے میں یہ پرابلمس ہے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلم بچوں کا کچھ اس طرح کا فنڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم کو کسی نے غلط بتایا، ہم لوگ تو سرکاری ملازم ادھیکاری ہوتے ہیں، آج یہاں تو کل وہاں ٹرانسفر ہو گیا، ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. وہ تھک ہار کر کے میرے پاس آیا. اس نے کہا تمہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ کہا 20,000 کی بھی فی الحال. ہم نے کہا تم پڑھو، پیسے ہم دیں گے. الحمدللہ آج بھی علماء، ہمارا اسامہ صاحب نے بھی بہت سے بچوں کو پڑھا آج، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. کسی بچے کی سلائن میں آنا ہو تو ہم علماء کی ٹیم الحمدللہ اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس کو پیسے کا ارینج کیا، لیکن اللہ کا نظام یہ کہ وہ اس کورس کو چھوڑ کر کے اس کا ایئر فورس میں ہو گیا. انس اس کا نام ہے، آتا ہے ہمارے مسجد میں، دعائیں دیتا ہے، بہت اچھی ہماری الیکس سب کچھ ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے مشورے سے واج ترقی کر کے ایئر فورس میں ہے وہ. آج اس بچے کی وجہ سے وہ پورا خاندان بن گیا، کم سے کم اس بچے کی وجہ سے اس کے اور بھائی، اس کی بہنیں، اور ایک خاندان ترقی کر گیا. تو ان بچوں کو بھی آپ سمجھائیے جو امام بیٹھے ہیں، جو اپنی مسجدوں میں ان بچوں کو سمجھائیں کہ اگر تمہیں کوئی تعلیمی اعتبار سے پریشانی آتی ہے تو تم امام کے پاس جا کر کے کہو کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. ہم انشاءاللہ اتنا آپ کے سامنے ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے علماء مدارس کے نظام کو چلا رہے ہیں، الحمدللہ ہم اس نظام کو بھی چلائیں گے. اور ان بچوں کو اگر انہیں نیٹ کی تیاری کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو ہماری بساط کے مطابق ہے، ہم انشاءاللہ اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو سب سے پہلے اس بچے کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم سماجی اعتبار سے کفالت کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ ہمارا بھتیجا ہے، اگر یہ بڑھ گیا تو میرے بیٹے سے بڑھ جائے گا، یہ میرے بغل والا پڑوسی ہے، اگر یہ خاندان کا اگر یہ بڑھے گا تو میرا بیٹا تو ناکام نکل گیا، کل ان کے بیٹے انجینئر اور ڈاکٹر بن جائیں گے، میری ناک کٹے گی. خدا کی قسم ایسا مت سمجھیے. اگر آپ نے اس کو بنا دیا تو آپ کی نسلوں کو بنا دے گا. اس احسان کا بدلہ آپ بھلا نہیں سکتا ہو. اس لیے کبھی ایسا مت سوچیے گا کہ صاحب ہم تو کر نہیں پائے، ہماری جدوجہد سے دوسرے کا بیٹا کیسے بن جائے. اگر دشمن بھی آپ کا ہے تو اس کے بیٹے کو آپ آگے پڑھائیے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کے قدموں میں گر جائے گا. تو ہم ایک سماجی طور پر کفالت کا ذمہ لیں. حضرت ابو طالب کی کفالت، حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی کفالت لی کہ چچا کمزور ہیں، ہم ان کی تعلیم کی اور ان کی پرورش کی کفالت لیتے ہیں. دوسرے جعفر تھے، ان کی کفالت حضرت عباس دوسرے چچا نے لی کہ چچا بھیا ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو ہم جعفر کی کفالت لیتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفالت کا نظام بنایا. لہذا ہم ائمہ اور جو لوگ ماشاءاللہ سب ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ اپنے محلوں میں گلیوں میں کفالت کا نظام بنائیں کہ جو بچہ تیز ہو آپ کہیے کہ تم 90+ نمبر لاؤ، باقی آگے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. چاہے ہم کو گلیوں میں بھیک مانگنا پڑے اپنے دامن کو پھیلا کر کے
جس طریقے سے سر سید نے بھیک مانگی ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم گلی میں 2-3 لوگوں جماعت کی طرح گشت کی ٹیم بنائیں گے، ہم بھیک مانگیں گے، لیکن آپ 90+ نمبر لائیے اور آگے پڑھانا ہمارا کام ہے۔ تو علماء اور ائمہ مل کر کے ایک محلے کے اعتبار سے کفالتی نظام بنائیے کہ ہم اس بچے کی کفالت کریں گے۔ شرط یہ ہے، ہم پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے کہ آپ 40 نمبر لائیں، 50 نمبر لائیں اور سوچیں کہ آپ پر لاکھوں روپے خرچ کیا جائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ 90+ نمبر لائیے، باقی ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ 20 لاکھ 30 لاکھ کیا چاہیے، ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آج ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی بھی۔ کورونا میں آپ نے دیکھا کہ مسلم ڈاکٹر کس طرح کام آئے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگرچہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمیں زکوٰۃ کی بھی رقم لگانا پڑے گی تو ہم دینے کو تیار ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہمیں سماج میں ڈاکٹر بھی چاہیے۔ اور بالکل آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں سرکاری اسکیم بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سرکاری اسکیم بہت سے مرتبہ ہوتا ہے اور ہم مس کر جاتے ہیں، تو ہمیں سرکاری اسکیم بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسکیموں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو میرا وقت بھی ہو گیا، بلکہ 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے۔ آخر میں ایک بار ہم سمری کے طور پر بیان کر دیں کہ المومن القوی خیر من مومن الضعیف۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور طاقت جس طریقے سے ٹیکنالوجی، جس طریقے سے سیاسی طاقت ہوتی ہے، جس طریقے سے اور یعنی اخلاقی طاقت ہوتی ہے، معاشی طاقت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی اور علم کی طاقت ہے، اور آج کے دور میں اسی علم کا سکہ بول رہا ہے۔ ہم نے برطانیہ اور بہت سی جگہوں پر مثالیں یہودیوں کی دیں، اور اس کے لیے ہمیں سب سے اہم شخصیت سازی کی ضرورت ہے۔ شخصیت سازی میں امام بخاری علیہ رحمہ کا واقعہ پیش کیا۔ آپ کو کوئی بھی قربانی دینا پڑ جائے، لیکن اپنے دامن پر بے اعتمادی کا داغ نہ لگنے دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا زندگی بھر کبھی بھی، چاہے مدرسے کے ذمہ دار بنے، مسجد کے ذمہ دار بنے، لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے قسمیں کھا لیں کہ ہمیں شاید اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے، لیکن فلانے پر ہم قسم کھا لیں گے، اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ اس پر ہمارے اوپر ہے۔ تو کبھی اپنی شخصیت پر داغ نہ آنے دیجیے گا، ہمیں کوئی بھی دھبا یعنی کوئی بھی ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑ جائے۔ انشاءاللہ ایک بار اعتماد بنے گا، زندگی بھر آپ اس کا بوجھا ہوا آپ کاٹیں گے، زندگی بھر آپ اس کا پھل کھائیں گے۔ پھر آپ رسیدیں دیں گے نا تو آپ سے لوگ رسید نہیں لیں گے، آپ کہیں گے پھاڑ کے پھینک دیجیے گا، ورنہ 10 مرتبہ آپ سے رسید کا مطالبہ کریں گے۔ تو اس لیے اپنی شخصیت کو ہم نمایاں کریں، اور اس کے علاوہ خود پڑھنے میں جد و جہد کریں، اور ان کے والدین اگر اتنا زیادہ شعور نہیں رکھتے تو ہمارے ائمہ اور ذمہ دار لوگ اس طرف آگے بڑھیں، گلی گلی مشن بنائیں، اسی طریقے سے جسے گشت کیا جاتا ہے اس طریقے کی کلیکشن کریں، اور یہ چیلنج کریں کہ جو بچہ اتنے نمبر لے آئے گا آگے کی تعلیم جہاں تک پڑھے گا ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ انشاءاللہ جس طرح کے ہیں وہ حاضر رہیں گے، اور خود یہ جس کو ہم خود کفیل کفالت کا نظام کہتے ہیں وہ، اسی طریقے سے جو سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں، اس طرح اگر ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 20 اور 30 سال میں جب ہم جد و جہد کریں گے، 10 سال کی جد و جہد ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ 13 ہے اور 14 جو مولانا بدرالدین اجمل نے نکالا، سارے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ 3-4 سال میں مسلمانوں نے اتنا اپ گریڈ کر دیا کہ 240 ڈاکٹر بنا دینا صرف ایک صوبے سے مسلمانوں کو۔ اس لیے آپ اگر 10-20 سال کی محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے ایک بدنامی کا داغ ہے، اور برادران وطن ہمارے اوپر ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ صاحب ان کی وجہ سے ہمارے ملک کی ناک کٹ رہی ہے، ہمارا تعلیمی گراف نیچے، وہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا مقدر اور ہمارے ملک کا گراف اوپر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔